السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تصحیح عقیدہ، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس کے تناظر میں العقیدۃ الاسلامیہ کا یہ سلسلہ MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ جو سلسلے دروس آپ کے سامنے گزشتہ 2-3 ایپیسوڈ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ خاص الفاظ یا وہ خاص عقیدے جس سے سارا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور جس سے شرک ایک مومن کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جس کو آج امت بہت ہی عام سمجھتی ہے بلکہ اسے توحید سمجھتی ہے، ان الفاظ اور ان اعتقادات کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے اور خطرناک ترین عقیدے ہیں جس کے ذریعے سوائے جہنم کے اور کوئی چیز نہیں مل سکتی، اور اس عقیدے کو کس طرح علماء سو، بددیانت لوگ، ایمان کے ڈاکو، شیطانی ذہنیت رکھنے والے امت مسلمہ میں کس طرح واضح عقیدہ ہونے کے باوجود اس میں ملاوٹ کی اور دھوکہ دیا، ان دھوکے بازیوں کو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح قرآن میں لفظی اور معنوی تحریف کی اور کس طرح لوگوں کو اس شرک میں پھیلانے اور اس شرک کو ماننے کے لیے راہیں فراہم کی۔ بات چل رہی تھی مشکل کشا کی، جس میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رب اپنے سلسلے میں کس حیثیت سے بیان کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، اس کا اختیار کیا ہے؟ جن جن کو تم پوچھتے ہو یا جن جن کو تم سمجھتے ہو یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں گے، یہ مشکل کشا ہیں، رب کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، اے لوگو سنو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ کون مشکل کشا، کون حاجت روا؟ مخلوق۔ اللہ کہتا ہے کہ مخلوق سن لو، سب کے سب، ایھا الناس کہا، تمام لوگ سنو، پیر، مرید، ولی، نقشبندی، سہروردی، جتنے چاہے لمبے القابات لگا لو، اللہ کہتا ہے ایھا الناس سنو، انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے ہاں محتاج ہیں، فقیر ہیں، تم کیا دے سکتے ہو؟ واللہ هو الغنی، اللہ ہے اصل غنی، الحمید، بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں سب کے سب محتاج، اللہ ہی بے نیاز ہے اور سب خوبیاں اسی کے پاس ہیں۔
یہ ترجمہ جو میں پیش کیا یہ بریلوی ذہنیت کے سب سے بڑے امام احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، وہ خود بھی یہی لکھے ہیں اس آیت کے ترجمے میں، جا کے اٹھا کے پڑھ لو۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی بے نیاز ہے، کیونکہ ترجمے میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تعویلات جو بھی کی ہیں فائدے کے نام سے یا فتاوے کے نام سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک گروہ کو خطاب نہیں بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، جس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صحابہ کرام تابعین بھی آ گئے، اس کے بعد آنے والے بھی آ گئے، قیامت تک جتنے آئیں گے وہ بھی آ گئے۔ اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 17 فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ کہا آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے سوائے اللہ کے، اور نہ اپنے لیے کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ غور کرنے کا مقام ہے جن بدبختوں نے انبیاء کے لیے ثابت کیا کہ وہ عطائی طور پر مشکل کشائی کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عطائی طور پر انبیاء مشکل حل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر مشکل اور پریشانی میں مشکل کو حل کیوں نہیں کیا؟ ہر مشکل میں رب العالمین کو کیوں پکارا؟ انبیاء و اولیاء کے عطائی مشکل کشا ہونے کی کوئی دلیل ہے تو ان آیات کے جتنے میں نے پیش کیے ہیں اس کے خلاف لاؤ کوئی ایک بھی، اللہ کے رسول ہیں یا علی ہیں تو لاؤ کوئی ایک سند۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت علی کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے مومن غیر مومن جن کی مشکلیں حل ہوئی آسان ہوئی کون کرتا تھا اس وقت، جبکہ ابھی حضرت علی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ ان سے پہلے یہ ڈیوٹی کون کر رہا تھا؟ اس وقت تب اللہ تھا تو اب بھی اللہ ہی ہے۔ کیوں نہیں سمجھ کرتے؟ کیوں سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کیوں عقیدے کو برباد کرتے ہو؟ قیامت تک کوئی بھی یہ سند یہ دلیل نہیں پیش کر سکے گا۔ 1 کروڑ روپے کا چیلنج ہے میرا، ایک آیت ایک حدیث تم بتا دو جس میں رب نے یہ ذمہ داری فلاں کو دی ہے، یہ صراحت ہو کہ ہم نے فلاں نبی کو یا فلاں ولی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ نہیں بنا سکو، قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ جیسے رب نے کہا کہ اس قرآن کو تم اگر مانتے ہو انسانی کلام ہے تو اس قرآن جیسا کلام لے آؤ، پھر کہہ دیا کہ لم تفعلوا ولن تفعلوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ نہیں کر سکیں گے، ماضی میں بھی نہیں کر سکیں گے، نہیں کیا، مضارع کا صیغہ لا کر حال اور مستقبل میں بھی کہہ دیا کہ یہ ابھی بھی نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ دلیل نہیں لا سکیں گے۔ تو انبیاء کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے مصائب تکالیف و مشکلات میں مسلمانوں خالص اللہ کو پکارو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اسی پر توکل کرو۔ ہاں کوئی اور مشکل کشا نہیں، من گھڑت واقعات پر اپنے عقیدے کی بنیاد مت رکھو، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ فضائل درود کے بارے میں حفیظ الرحمن قادری بریلوی رضوی صاحب نے اپنی کتاب شرک کیا ہے اس کا صفحہ نمبر 22 پر ایک من گھڑت کہانی تحریر کی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے عقیدے میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، کس طرح کیا ہے ان کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جاؤ اٹھا کے پڑھ لو کتاب۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں، حضرت ابو الحسن ارشاد فرماتے ہیں رحمہ اللہ،
میں ایک مرتبہ سفر مدینہ کے دوران ایک جنگل میں گزر رہا تھا کہ اچانک میری سواری کا پاؤں ایک سوراخ میں پڑ گیا، جس سے میری سواری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بے حد پریشان ہوا، ایک تو جنگل، دوسرا رات کا موقع تھا، نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ مایوسی کے عالم میں میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور زبان پر درود و سلام جاری ہو گیا۔ درود کی فضیلت پر دیکھیے کس طرح، اب لوگ کیا سوچیں گے، درود ہی کی تو فضیلت بیان کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کس طرح یہ چکما دیتے ہیں، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ دیکھیے درود شریف کی فضیلت کے نام پر عقیدے کو کس طرح بگاڑتے ہیں، جیسے آج کے ماحول میں یہودی اور بدبخت ترین اسلام کے دشمن لوگ نام بدلا کر مسلمانوں کے اندر حرام داخل کر رہے ہیں، ویسے ہی یہ شرک داخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت پر ہمیں انکار نہیں، لیکن یہ عقیدہ جو بتا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو، درود پڑھنا شروع کر دیا، اچھا پھر کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک گرد و غبار ہٹا اور بادل اٹھتا ہوا محسوس ہوا، اور بادل چھٹا تو 3 سوار دکھائی دیے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار تھے۔ وہ میرے قریب آئے اور سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا وہ سواری سے نیچے تشریف لائے اور میری سواری کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھا، بلکہ ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے ٹانگ بالکل درست ہو گئی۔ اب آیا ہے کہانی میں کیا ہے اور زیادہ ٹوسٹ، کس طرح یہ بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں، عقیدے کو بگاڑتے ہیں۔ دیکھو عوام کیا جانتی ہے، بس درود شریف کی فضیلت میں نعرے تکبیر، اللہ اکبر، فلاں، یہ وہ چیخیں مارے گی۔ سنو کیسے یہ ایمان کے ڈاکو کس طرح سلب کرتے ہیں، کس طرح کیا ہے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ سنو، جیسے ہی ٹانگ درست ہو گئی تو میں نے عرض کیا آپ کون ہے جو اس جنگل و بیاباں میں میری مدد کرنے کے لیے تشریف لائے؟ تو جواب دیا، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے، جس نبی پر تو درود پڑھ رہا تھا وہی نبی تیری مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ درود شریف کی فضیلت میں یہ عقیدہ کہیں اللہ کے رسول نے دیا کہ تم کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہیں کھڑے ہو کے درود شریف شروع کر لو اور میں آ کے مدد کر دوں گا؟ کبھی صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کیا؟ یہ کون سا عقیدہ ہے جو دے رہے ہیں؟ یہ دھوکے باز لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں دیکھیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو جو مجھ پر درود پاک پڑھے جہاں بھی ہوگا میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں۔ سری جھوٹ۔ اور اس حدیث کے مصداق کے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر کیا ہے جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بدبختو یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے جہاں بھی ہوگا اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی مدد اللہ کرے گا، میں پہنچتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ 2 نوجوان کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ یا رب اللہ محفوظ رکھے، کس طرح یہ چیز لا کے شیعت کی بھی مضافات کر رہے ہیں۔ ہاں، حالانکہ اگر لاتے تو بھی قبر مبارک اس کے دونوں اطراف میں جو ہے نا وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ اندر سے شیعت کو پھیلا رہا ہے بدبخت، اس واسطے
حسنین کریمین کا نام لایا کہ ساتویں نوجوان کون ہے، تو یہ حسنین کریمین ہے۔ تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہ قصہ نقل کر کے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، گویا کہ ان کا اپنا دین ہے، لکھتے چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود پڑھنے والے پر جب کبھی مشکل آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، جب کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ بڑا پریشان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں آئے؟ کیوں تشریف نہیں لے آئے؟ کیا ان میں یہ پورے خاندان میں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے ان میں کوئی ایک بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھنے والا نہیں تھا، سچی محبت کرنے والا نہیں تھا؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان جن کو بھوکا پیاسا رکھ کر 40 دن کے بعد شہید کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے، جو کہ بالکل مدینے ہی میں تھے اور قبر مبارک بھی مدینے میں، اتنا قریب ہوتے ہوئے سواری پر تشریف کیوں نہیں لائے؟ کیا حضرت عثمان درود شریف پڑھنے والے نہیں تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے اپنے پیارے داماد کی مدد کے لیے تشریف کیوں نہیں لائے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ درود پڑھنے والے نہیں تھے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی فضیلت اگر لینی ہے تو صحیح احادیث سے لو نا۔ یہ غلط عقیدہ کیوں دے رہے ہو؟ درود شریف کی فضیلت کے نام پر دھوکہ عوام کو کیوں دے رہے ہو؟ کیوں ثابت کر رہے ہو کہ درود شریف پڑھتے ہی اللہ کے رسول ڈائریکٹ سنتے ہیں اور ڈائریکٹ پہنچتے ہیں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس دعوت کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، وہ کام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انعامات میں ہیں، اللہ کے مقرب ترین درجات میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مقامات میں ہیں، اور ان مقامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور اللہ کی رحمت میں ہیں، تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول ہر ایک کے لیے آئیں گے، تو پھر اللہ کے رسول صرف کیا ہیں؟ ان کی مدد کرتے پھریں گے، تو پھر آرام کہاں ہے؟ یہ گستاخی ہے یا فضیلت؟ اللہ نے انہیں اونچا مقام دیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہاں رکھا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے درود شریف پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کرتے پھریں؟ یہ گستاخی ہے یا فضیلت؟ سوچ کے دیکھو، تو گستاخی ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نے یہ تعلیم نہیں دی۔ صحابہ پر بڑے بڑے مصائب و آلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بچانے کے لیے نہیں آئے۔ درود شریف کی فضیلت ہی بیان کرنی تھی تو کاش کہ یہ حدیث بیان کر دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور نسائی کی روایت میں جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ بس یہ احادیث اتنے واضح ہیں کہ درود شریف کی اگر فضیلت بیان کرنی ہے تو یہ احادیث کافی ہیں۔ ہم منکر نہیں ہیں درود شریف کے، حتیٰ کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو درود شریف کا منکر ہے وہ کائنات کا بخیل ترین انسان ہے، نیز وہ پکا شیطان ہے۔ جو لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ ہم درود نہیں پڑھتے، یہ دراصل پکا جھوٹ ہے۔
اذکار اپنی جگہ، درود اپنی جگہ، لیکن خود ساختہ جو درود بنا لیے گئے ہیں، جو کہ ایسے رائج ہو چکے ہیں، جو کہ اصل ترین احادیث کے اندر آنے والے درود ہمارے زبان پہ نہیں ہیں۔ درود تاج، درود مقدس، درود اکبر، درود غوثیہ، درود ماہی، درود تنجینا، کون بنائے یہ سب درود؟ کون بتائے یہ سب درود؟ کہاں سے ثابت ہیں؟ یاد رکھیے تمام درود غیر ثابت شدہ ہے۔ جو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے یہاں پر بھی اس بات کا سب سے بہترین ثبوت ہے، درود تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی بلندی درجات کے لیے پڑھتے ہو، لیکن پکارنا اللہ کو ہے۔ اس وقت بھی تم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے اے نبی، بلکہ کہتے تو یہ کہتے کہ اللہم، اے اللہ۔ کیا سکھایا ہے دیکھو، اسی بات سے وضاحت نہیں ہو جاتی؟ سمجھنے والوں کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے؟ اللہ نے درود سکھایا تو بھی اس میں الفاظ یہ رکھا کہ اللہم پکارو تو اللہ کو پکارو، اے اللہ تو رحمت بھیج، صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمت بھیج۔ رحمت بھیجنے والا تو ہے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ نفع دینے والا اور اسی طرح نقصان دینے والا، کائنات میں تنہا مالک جس کے حکم پر ذرہ ذرہ اطاعت پر کامزن ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ اذکار جو ہم نے بنا لیے ہیں، اصل میں یہ اذکار ثابت ہی نہیں ہیں۔ جو ثابت شدہ ہیں وہ تو پڑھتے نہیں، بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، ہمارے زبانوں پر بھی نہیں ہے، ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راہ پر کامزن کرے، اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، یہ ہے صحیح عقیدہ جس کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن ہم شرک کی اتاہ گہرائیوں میں ایسے ڈوبے کہ یاد رکھو پھر اس کے نکلنے کی کوئی راہ ہی نہ ملی، اور اوپر سے بدبخت لوگوں نے ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے یوں سمجھیے کہ پھسلا دینے والے الفاظ اور اس کے اوپر خوشنما الفاظ کی چادریں پہنا کر بد عقیدگی کے ایسے سمندر میں ڈھکیل دیا کہ ہمارے عقیدے مشرکوں اور کافروں سے بھی بدتر ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوموں کے حوالے کر دیا کہ بدبختو، تمہارے پاس توحید قرآن ہونے کے باوجود بھی تم نے نہیں مانا۔ اب لوگوں کے حوالے، جہاں دیکھے مار، جہاں دیکھے تذلیل، کیوں ہو رہی ہے سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ؟ اس واسطے ہی کہ توحید کو چھوڑ دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کو سمجھ کر استقامت کے ساتھ اس پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔